بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین کا غزہ کے لیے امداد کا وعدہ۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں جمعرات کو چین عرب ممالک کوآپریشن فورم کے افتتاحی اجلاس میں عرب ملکوں کے چوٹی کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی حمایت کرتا ہے اور ایک زیادہ وسیع بااختیار اور مؤثر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد چاہتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے عرب ملکوں کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اکتوبر سے فلسطینی اسرائیلی تصادم میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس نے لوگوں کو بے پناہ مصائب میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنگ غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہنی چاہیے۔ شمالی کوریا نے سمندر کی طرف مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 10 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملک کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے جمعرات کی صبح جاپان کے سمندر کی طرف تقریباً 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل مختصر فاصلے تک مار کرنے والے تھے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے نیتن یاہو کو سائیکوپیتھ اور ویمپائر قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے مرکزی شہر انقرہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ روز فلسطینی شہداء کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوتی ہیں۔ نیتن یاہو ایک سائیکوپیتھ اور ویمپائر ہے جو خون پر پلتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی دہشت گرد فلسطینیوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خیموں میں جلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلم دنیا کب متحد ہوگی؟ رجب طیب ایردوان نے سوال اٹھایا کہ OIC ان مظالم کے خلاف کب مؤثر پالیسی اپنائے گی؟ اسرائیل صرف غزہ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ میکسیکو میں اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے رفح آپریشن کے خلاف شدید احتجاج۔ اسرائیل کی جانب سے رفح میں کی جانے والی بربریت کے خلاف میکسیکو میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاج کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کل میکسیکو سٹی میں تقریباً 200 افراد نے اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس مظاہرے کے دوران صورتحال اس وقت زیادہ خراب ہو گئی جب کچھ مظاہرین نے اسرائیلی سفارتخانے تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کر دی۔ مظاہرین نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور راستہ روکنے پر مشتعل ہو کر پولیس پر پتھراؤ کیا۔ امریکہ نے یوکرین کو روس پر امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن روس پر حملے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بھی یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کرنے کا سگنل دے دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے تمام اختیارات ختم کر دیے۔ فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے اختیارات ختم کر دیے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ برغوثی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات رام اللہ شہر پر حملہ کیا۔ رام اللہ کے مرکزی بازار کو جلا دیا گیا۔ مصطفیٰ برغوثی کا مزید کہنا تھا کہ رام اللہ کے ایکسچینج دفاتر سے رقم چوری کر لی گئی۔ اسرائیلی قبضے نے فلسطینی اتھارٹی کے تمام اختیارات ضبط کر لیے ہیں۔ واضح رہے کہ مغربی کنارے کے شہروں کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے سپرد تھا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی آپریشن جاری ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل قابل قبول نہیں، کینیڈا نے خبردار کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی حملے میں رفح سے جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ دل دہلا دینے والے تھے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ نے رفح میں بے گھر افراد کی خیمہ بستی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس اب کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی۔
چین میں ہتھیاروں سے لیس روبوٹ کتا تیار۔ چین میں مشین گن سے لیس روبوٹ کتا تیار کر لیا گیا۔ روبوٹ کتے کو چین اور کمبوڈیا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران پیش کیا گیا۔ یہ روبوٹ 2 سے 4 گھنٹے تک مسلسل دوڑ سکتا ہے، جبکہ آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی چل سکتا ہے، جبکہ بیٹھنے اور چھلانگ لگانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں گرمی کا قہر، محکمہ موسمیات کی عوام سے اپیل۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ سندھ کے بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 50 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گرمی کی شدت جاری ہے اور بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب شمالی ہندوستان میں گرمی کا قہر جاری ہے اور گزشتہ روز دارالحکومت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں درجہ حرارت 52.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ سولر پینل سے متعلق بڑی پابندیوں کا اعلان۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث جہاں شمسی توانائی سے چلنے والے پینلز کا استعمال بڑھ گیا ہے، وہیں اب سعودی عرب نے شہریوں پر سولر پینل سے متعلق خاص پابندی عائد کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق شمسی پینل لگانے سے قبل ان کے لیے مختص کی گئی جگہ کو اہم قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے شمسی پینلز کو گھروں کے آگے لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عمارت کی چھتوں کے سائے سے تجاوز کر کے شمسی پینلز کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بھارت کے مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست میزورام، آسام، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں طوفانی بارشیں ریکارڈ کی گئیں، جس کے دوران حادثات اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بھارتی ریاست میگھالیہ میں 200 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب راجستھان اور نئی دہلی سمیت بھارت کے کچھ شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں ایک ماہ کے لیے مزید فی یونٹ 3.49 روپے اضافے کا امکان۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گی۔ سی پی پی اے نے اپریل کے ایف سی اے کی مد میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ نیپرا کی منظوری سے صارفین پر 34 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ رفح حملے میں امریکی ہتھیار استعمال ہونے کا انکشاف اور برازیل نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے گنجان آباد علاقوں میں حملے تیز کر دیے۔ بمباری اور ٹینکوں کی گولہ باری کے نتیجے میں مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 36,000 سے تجاوز کر گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے رفح کے گنجان آباد علاقوں میں ایمبولینسز پر بموں سے حملہ کر دیا، جس میں ریسکیو کارروائیوں میں شریک 2 اہلکار چل بسے۔ دوسری جانب غزہ میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی اسرائیلی پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے برازیل نے احتجاجاً تل ابیب سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے اہم خبر۔ پی آئی اے کی خریداری میں 8 ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن کا عمل آج اسلام آباد میں ہوگا۔ 8 میں سے 4 کمپنیاں شارٹ لسٹ ہوں گی۔ شارٹ لسٹ 4 کمپنیوں سے بزنس پلان اور پیشکش طلب کی جائے گی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں مزید 10 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کل کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 10 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی کرنسی کی نئی قیمت 278.40 روپے سے بڑھ کر 278.50 روپے ہو گئی۔ پاکستان کا MM-1 پاک سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ مشن چین کے شیچیانگ خلائی سینٹر سے زمین کے مدار میں روانہ کیا گیا۔ سپارکو کے مطابق MM-1 پاک سیٹلائٹ سپارکو اور چین کی خلائی ایجنسی کی مشترکہ کاوش ہے۔ MM-1 سیٹلائٹ مشن سے ڈیجیٹل پاکستان کا خواب پورا ہوگا۔ MM-1 دور دراز علاقوں میں ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی اور براڈ بینڈ سروس میں مدد فراہم کرے گا۔ سیٹلائٹ کو ملک کے مواصلات اور رابطے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
پاک سیٹ MM-1 رواں برس اگست میں سروس فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ IMF کی ہدایت پر حکومتی اخراجات میں کمی۔ ذرائع کے مطابق 9 منتخب وزیر اعظم پروگرامز کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 80 ارب روپے مختص تھے۔ نگران حکومت نے وزیر اعظم پروگرامز کے بجٹ میں 10 ارب روپے کی کٹوتی کر دی تھی۔ رواں مالی سال وزیر اعظم پروگرامز پر مختص 1 ارب 44 کروڑ روپے ہی خرچ ہو سکے۔ بجٹ میں وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔